السلام علیکم۔ دنیا کے لیے بائیڈن بہت زیادہ خاص بن گئے ہیں۔ ٹرمپ کو شکست دینا بہت ٹف مقابلہ تھا، لیکن بائیڈن نے یہ بھی کر دکھایا۔ ٹرمپ کو شکست دینے کے بعد امریکہ کے نئے صدر بن گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ امریکہ کا صدر بننے کے لیے کس سیاسی جدوجہد سے گزرنا پڑتا ہے۔ بائیڈن کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتاؤں گی، ایسے ریکارڈ جو اس سے پہلے کسی بھی صدر کے حصے میں نہیں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے تبدیل کیا اور کس طرح اتنی جدوجہد کر آخر کار صدارتی کرسی تک جا پہنچے۔ ان سب سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ان کی ساری زندگی ٹریجڈیز کے ساتھ گزری ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ بائیڈن سے پہلے امریکہ کے 45 صدر گزر چکے ہیں، اور یہ امریکہ کے 46ویں صدر ہیں۔ آج تک کی تاریخ میں امریکہ کے جتنے بھی صدر گزرے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عمر والے یعنی کہ سب سے زیادہ بوڑھے جو بائیڈن ہی ہیں، اور اس وقت ان کی عمر 78 سال ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی صحت کے بھی بہت زیادہ تحفظات ہوں گے، اور یہ امریکن کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ایجڈ پریزیڈنٹ ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جو بائیڈن غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق ایک لوئر مڈل فیملی سے ہے۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو پینسلوینیا میں پیدا ہوئے، ان کے والد سیکنڈ ہینڈ کاروں کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ بائیڈن بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ محلے کے لڑکوں سے مار کھا کے گھر آتے تو ان کی والدہ انہیں کہتی کہ جا کر بچوں کی ناک سے خون نکال کر آؤ تاکہ تم اگلے دن گلی سے سر بلند کر کے گزر سکو۔ ان کے مطابق ان کے والدین نے انہیں بہت زیادہ سخت بنایا تاکہ وہ زندگی کے معاملات کا، زندگی کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ جو بائیڈن بچپن میں ہکلاتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے لڑکے ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، ان کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس ہکلانے کی عادت پر قابو پا لیا۔ 13 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوینیا سے ڈیلوین ریاست منتقل ہوئے۔ وہاں ایک اچھے سے اسکول میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، اور اس اسکول سے 1961 میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور پھر اس کے بعد تاریخ اور سیاسیات میں یونیورسٹی آف ڈیلویئر سے BA کیا۔ 1965 میں قانون کی تعلیم شروع کی، اور ایک برس بعد نیلیا نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ جب وہ نیلیا کے والدین سے ملنے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس طرح کمائیں گے، ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں، وہ کیا بننا چاہیں گے، تو انہوں نے کیا خوب ہی جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا۔ 1968 میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے وکالت کا آغاز کیا۔ 1970 میں نیو کاؤنٹی کا الیکشن جیتا، پھر 2 سال کے بعد امریکی سینٹ کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ امریکہ کے کسی سردار، وڈیرے، جاگیردار یا سرمایہ دار کے بیٹے نہیں تھے۔ ان کی ترقی کے پیچھے کسی ذات، برادری یا کسی بھی چیز کا کوئی بھی عمل داخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیلف میڈ انسان ہیں جنہوں نے مڈل کلاس گمنام امریکی شہری کی طرح وکالت کی زندگی سے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور اپنی محنت سے امریکی سینٹ تک جا پہنچے۔ یہاں ان کی زندگی ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوئی۔ انہوں نے امریکہ کے 5ویں کم عمر سینٹ کے طور پر حلف اٹھانا ہی تھا، لیکن ان کی بیوی اور 13 سال کی بیٹی ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ اس کے بعد
ان کے 2 بیٹے ہاسپٹل میں زخمی حالت میں پڑے تھے۔ یہ وقت بائیڈن کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بائیڈن حلف اٹھائے بغیر ہاسپٹل روانہ ہوئے، بچوں کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رہے اور وہیں پر ہاسپٹل میں ہی اپنے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ I do. Congratulations, Senator. Thank you. If in 6 months or so there's a conflict between my being a good father and being a good senator, which I hope will not occur, we can always get another senator, but they can't get another. اور اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی انتخابات لڑے سب میں کامیاب ہوئے۔ ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں اس المیہ کے بعد غیر رسمی طور پر اپنا ایک مستقل نمائندہ قرار دیا۔ بائیڈن سینٹ کے اہم کمیٹیوں کے رکن رہے، کافی عرصہ تک خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے 1977 میں ایک اسکول ٹیچر جل سے دوسری شادی کر لی۔ اکثر سیاسی رہنماؤں کو سیاست وراثت میں ملتی ہے یا ان کی کامیابی مکمل طور پر ان کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، یا ارد گرد کے حالات انہیں حادثاتی لیڈر بنا دیتے ہیں۔ 2015 میں جب وہ امریکہ کے نائب صدر تھے تب ان کی زندگی ایک اور اولاد حادثے سے دوچار ہوئی، جس میں ان کے بیٹے وہ بائیڈن دماغی کینسر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ جب بائیڈن کے بیٹے کینسر کی وجہ سے شدید علیل تھے تب ان کے بیٹے نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت جو بائیڈن امریکہ جیسے ملک کا نائب صدر تھے، لیکن اپنے بیٹے کے خاندان کی سرپرستی اور پرورش کے لیے وہ اپنا گھر تک بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر وہ چاہتے تو دنیا اس پر اربوں روپیہ نچھاور کر سکتی تھی، لیکن یہی تو ترقی یافتہ ملکوں کی جمہوریت کا حسن ہے کہ امریکہ جیسے ملک کا نائب صدر بھی کسی سے ایک پائی بھی غیر قانونی طور پر وصول نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے صدر اوباما نے جو بائیڈن کو اپنا گھر فروخت کرنے سے روکا اور انہیں مالی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ 1988 میں بھی جو بائیڈن نے صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ایک انتہائی معمولی سے الزام پر انہیں صدارتی دور سے باہر نکال دیا گیا، اور وہ معمولی سا الزام یہ تھا کہ انہوں نے کچھ تقاریر ایسی کی تھیں جس کا کچھ حصہ ایک برطانوی سیاستدان کی تقریر سے چرایا گیا تھا، جسے پلیجرزم کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ہم اپنی سیاسی اشرفیہ کے بڑے بڑے جھوٹ کو ہضم کر جاتے ہیں، بڑے بڑے الزامات کرپشن کو بآسانی نگل جاتے ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں کی منافقت، جھوٹ، دھوکہ اور فراڈ کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن امریکہ میں جو بائیڈن کو صرف اتنے سے الزام میں صدارتی دور سے باہر نکال دیا گیا کہ انہوں نے کسی اور کی تقریروں کا کچھ حصہ نکال کر اپنی تقاریر میں شامل کر لیا تھا۔ یہ ہے امریکی جمہوریت اور اس کا حسن، اور ایک طرف ہے پاکستانی جمہوریت اور پاکستانی جمہوریت کا حسن۔ امریکی صدر اوباما نے انہیں صدارتی میڈل آف فریڈم سے بھی نوازا۔ یہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک اعزاز ہے۔ ایک امریکی نے ان کے بارے میں کیا خوب ہی لکھا ہے کہ امریکی سیاست میں اب تک کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی بائیڈن سے زیادہ المناک واقعات سے تشکیل پائی ہو۔ جو بائیڈن کا سیاسی سفر اسی طرح آگے بڑھتا رہا، جو بائیڈن کی انتھک سیاسی جدوجہد کا پھل انہیں یوں ملا کہ 20 اگست 2020 کو ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہوں، اور بالآخر ٹرمپ کو شکست دے کر امریکہ کے صدر ہونے کا تاج انہوں نے اپنے سر پر سجا لیا۔ یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کریں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔